थोड़ा सा जो है डॉक्टर शिरीन, जो जो कोयटा और बलूचिस्तान में जो हेल्थ केयर है हमारे पास, जो एक स्ट्रक्चर है उसकी जो है वो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि एक तरफ हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सेटअप है। हमें पता है कि वो रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग है, और फिर ये कि अगर आपने वहाँ पे इनोवेशन या आपने कोई इनिशिएटिव लेना है तो वो उसको एक जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए जो है उसमें काफ़ी मतलब टाइम भी लगता है, आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, आपके पास जो है वो मैन पावर भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए। और ये एक 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 बहुत ही ज्यादा एक लंबा प्रोसेस बन जाता है जो कि उसको इम्प्लीमेंट करना जो है इट कैन बी वेरी मच डिसहार्टनिंग उस स्केल को अगर आप देखें। आप उसके अलावा जो है मतलब ये कि कुछ कुछ हमारा जो है एक एक वर्किंग कल्चर भी है जिसमें चीज़ें जो हैं वो एक नई चीज़ इस्टेब्लिश करना जो है वो काफ़ी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी साइड पे जो है एक हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो है वो स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक किस्म से जो है वो बेनिफिट मतलब ये कि पेशेंट की बेनिफिट की बजाय जो है ना वो एक रिसोर्स जनरेटिंग जो है एक स्ट्रक्चर है। तो वो वहाँ पे भी कोई इनिशिएटिव अगर आप जो है वो बिल्ड करना चाहें एज अ यंग डॉक्टर तो वो एक एक थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस का जो है वो सामना है, क्योंकि अगर एट द एंड ऑफ द डे उस बिजनेस मॉडल को आप फॉलो नहीं करते तो वो आपके लिए वहाँ पे जगह नहीं है। तो ये इस हवाले से जो है काफ़ी जो नए जो डॉक्टर्स आ रहे हैं बाकी बाहर से पढ़ के, तो उनसे जो है मुझे बात करने का जो है मुझे मौका मिला, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इस सिलसिले में जो है ये जो यंग डॉक्टर्स हैं इनमें बेचैनी पाई जाती है कि अगर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को वो देखते हैं और उसके मुकाबले में जो है अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो एक रेजिस्टेंस है, एक इट्स अ लॉन्ग रोड, और बड़ा जो है ना एक वो उसी चीज में कंफर्टेबल महसूस करते हैं जो एक स्ट्रक्चर चला आ रहा है, और वो जो है उसमें कोई कोई इनोवेशन नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इस एंग्जाइटी को डील करने के लिए जो है वो क्या क्या सोल्यूशन हो हम ले सकते हैं, क्या करना चाहिए? आप क्या कहते हैं इस चीज़ से? देखें, ये तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। आप भी वाकिफ हैं यहाँ के स्ट्रक्चर से, जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उसमें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा, और जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं वो कहते हैं कि प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें ये खराबियां हैं। अगर हकीकत देखा जाए तो आपको बैक वक्त दोनों सेक्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप खुद तसव्वुर कर लें कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इस वक्त बंद कर लेते हैं तो उसका जितना भी बर्डन है वो आपके पब्लिक हॉस्पिटल पे शिफ्ट हो जाएगा, और आपका जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं वो ऑलरेडी ओवर बर्डन है। तो ये जो जितने अगर बर्डन आप वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा एकदम। तो हम प्राइवेट सेक्टर के वजूद से इनकार नहीं कर सकते, उनकी इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं कर सकते। अब रह गई बात, अगर कोई शख्स इस वक्त परेशानी का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए, तो ये बात समझ लेनी चाहिए हमें बहुत क्लियरली कि प्राइवेट हॉस्पिटल को हम खुद चला रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल का जो इंजन है वो मैं खुद हूँ। अगर मुझे वहां पर काम करते हुए मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता तो उसका मतलब ये है कि मैंने खुद अपने लिए एक कंफर्टेबल माहौल नहीं बनाया हुआ। तो आपको बजाय किसी और को ब्लेम करने के हमें अपने आप को भी ब्लेम करना चाहिए कि हमने क्यों नहीं किया। कोई ऐसा मॉडल हम क्यों नहीं डेवलप कर पाए जहां पर काम करते हुए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आप कंफर्टेबल फील करें। और कंफर्ट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपके पास वर्क ऑफ लोड कम हो। वर्क ऑफ लोड के पास जो 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 टायर्डनेस है दैट इज क्वाइट समथिंग एल्स, और ये जो डिस्कम्फर्ट का एक वो एक या अनकंफर्टेबल जो फीलिंग होती है ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। हो सकता है आपके पास वर्क लोड ना हो लेकिन स्टिल यू फील अनकंफर्टेबल। तो ये दोनों चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं। तो बहुत सी इनिशिएटिव्स हमने खुद लेने हैं, हमें किसी का इंतजार नहीं करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त हमारे पास हेल्थ पॉलिसी नहीं है। हेल्थ पॉलिसी के न होने की वजह से आप अपने गोल सेट नहीं कर सकते। आप ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में, इन अ कपल ऑफ ईयर, सिंगल ईयर और 10 ईयर या 5 ईयर, आप अपने आप को कहाँ पे वो देखेंगे, आपके क्या गोल्स होने चाहिए। अगर हेल्थ पॉलिसी एक जामे हेल्थ पॉलिसी हो तो उसमें आपकी रेगुलेशंस होती है कि आपने प्राइवेट सेक्टर कैसे चलाना है, आपने पब्लिक सेक्टर कैसे चलाना है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आपके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान हैं। अगर पब्लिक सेक्टर को अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके क्या फायदे क्या नुकसान हैं। अगर आप शुरू दिन से इन सब चीज़ों से क्लियर हो
تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کو اتنی زیادہ پریشانی ہوگی، کیونکہ آپ اڈاپٹ کرنے سے پہلے اس سیکٹر کو آپ 10 دفعہ سوچیں گے کہ میں یہاں پہ جا رہا ہوں تو اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں. تو آپ اپنی مرضی سے جاؤ گے تو کل کو اگر کچھ ہوتا بھی ہے، آپ خوش فیل نہیں کرتے، تو آپ کہو گے کہ یہ فیصلہ میرا اپنا تھا، امپوزڈ نہیں تھا. اور پھر ایک سوئچ کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ سوئچ کرنا چاہیں فرام پبلک ٹو پرائیویٹ، فرام پرائیویٹ ٹو پبلک، تو وہ کیا ہوگا. انفارچونیٹلی اس وقت میں پبلک میں بھی کام کر رہا ہوں، پرائیویٹ میں بھی کام کر رہا ہوں، اور میری جو ایک وفاداری ہے وہ 2 جگہ پہ تقسیم ہے. میرے اپنی سوچ ہے جو کہ غلط ہو سکتی ہے کہ ہیلتھ سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں آپ کو آپشنز دے دیا جائے کہ آپ کیا جو پرائیویٹ پریکٹس ہے اس کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں، یا جو ایک ایجوکیشنل اکیڈمک جو پبلک سیکٹر یوزلی ہوتے ہیں آپ اس کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں. ان دونوں کو آپ موقع دیں، مجھے ایک چوائس دیں، پھر میری مرضی کہ میں کس طرف جاؤں، اور ظاہر اس کے تمام مجھے پتہ ہوں گے کہ فائدے نقصانات دونوں کے کیا ہیں. اور پھر جب آپ پبلک سیکٹر میں کام کرتے ہو یوزلی ایک یہ مشکل ہوتی ہے کہ آپ کو جو پے ملنی چاہیے آپ کے سکلز کو دیکھتے ہوئے، آپ کی ایجوکیشنل لیول کو دیکھتے ہوئے وہ نہیں ہوتی. تو آپ اس کو امپروو کر دیں اور ساتھ میں ان کے ایک وہ بار دے دیں اسٹینڈرڈ کا کہ کم از کم آپ نے یہ بار اچیو کرنا ہے. تو اس کے بعد آپ اس کے مطابق آپ اس کی اپریزل کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ جو آپ کو ٹاسک دیا گیا آپ کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے تو اسے کہیں کہ سوری، آپ جو توقعات ہیں، ایکسپیکٹیشن ہے، اسے پورے نہیں اتر سکتے، یو آر ناٹ فٹ ان دس سسٹم، آپ پرائیویٹ میں چلے جائیں، آپ اکیڈمکلی گرو نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ہیلتھ پالیسی کا ہونا اور چیزوں کو آرگنائز کرنا اور ہر سسٹم کو اپنے پاکٹ میں رکھنا کہ آپ کسی اور جگہ پہ نہیں جا سکتے. تبھی آپ کا پرائیویٹ جو سیکٹر ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ابھرے گا، اور جو پبلک سیکٹر ہے وہ بھی اچھا ابھرے گا. صحیح. تو یہ ذرا ہمیں بتائیے ڈاکٹر شیرین، جو ہمارے پاس آلریڈی ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز ہیں یا PMDC ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جو ہے جو ایگزسٹنگ رول ہے اس سے زیادہ جو ہے ایک اوور آرچنگ رول ان کا ہو سکتا ہے جو ہماری ہیلتھ کیئر سروسز ہیں ان کی امپروومنٹ میں، جو کہ بلوچستان کے علاوہ میں پورے پاکستان کی جو ہے وہ بات کروں گا کہ وہ جیسے ٹرینیز کو جو ہے وہ یہ کریکولم میں اپنا ڈیوائز کرتے ہیں، ٹریننگ سٹرکچر ڈیوائز کرتے ہیں، تو اس میں اسی ٹریننگ میں ایسے ایلیمنٹس جو ہے وہ شامل کریں جو کہ جو ایگزسٹنگ ہیلتھ کیئر سٹرکچر ہے اس کو فائدہ دیں بجائے نمبر آف ٹرینیز کو بڑھانے کے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہمیشہ سے ایک فیکٹ رہا ہے کہ دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ، اس پہ تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس میں ہمیشہ امپروومنٹ کے چانسز ہیں اور گنجائش ہے، اور وہ آپ کے ایور چینجنگ جو انوائرمنٹ ہے، جو دنیا چینج ہو رہی ہے، پاکستان بھی چینج ہو رہا ہے، تو اس وقت کے مطابق جو چینجز ہوتی ہیں یا جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ کو چینج ہونا پڑے گا دنیا کے ساتھ اور اس وقت کے حالات کے ساتھ، چاہے کوئی بھی باڈی ہو. تو کوئی بھی باڈی اگر وہ اسٹیٹک رہتی ہے تو ظاہر ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی افادیت نہیں رہے گی. تو اس طرح جو ہماری باڈیز ہیں، جو ہیلتھ ریلیٹڈ باڈیز ہیں، چاہے وہ ریگولیٹری باڈیز ہوں یا ڈگری اوارڈنگ باڈیز ہوں، ان سب کو وقت کے ساتھ چینج ہونا پڑے گا. اب جیسے آج کل پوری دنیا میں یہ ہے کہ آپ جب کریکولم بناتے ہیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ انوالوڈ ہوں، جو میڈیکل ایجوکیشنلسٹ ہوتے ہیں، آپ نے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو انوالو کرنا ہے، اور آپ تو کہتے ہیں کہ آپ نے پیشنٹ کو بھی انوالو کرنا ہے کریکولم کے ڈیوائز کرنے میں. اب اگر دنیا اتنی چینج ہو رہی کہ آپ کے کریکولم کو ڈیوائز کرتے وقت آپ پیشنٹ کو بھی امپورٹنس دیتے ہیں، ان کو بھی بٹھانا چاہیے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا وہ کیا فیل کرتے ہیں کہ ان کو بہتر کیئر کیسی مل سکتی جس سے وہ اچھا فیل کریں. تو یہ تو ہمیشہ چینج ہوتی رہیں گی. لیکن اگر آپ یہ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ فرض کریں، ہم تھوڑا سا ایک فرض کر لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ اگر یہ باڈیز نہ ہوتی تو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے، ایجوکیشنل سسٹم ہے، میڈیکل ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کہاں پہ ہوتا؟ تو وہ تو بہت ہی زیادہ تباہ ہوتا. تو ان باڈیز کے ہوتے ہوئے ظاہر تھوڑی سی ریگولیشنز ہیں، رولز ہیں،
آپ پہ تھوڑی سی پابندیاں ہیں کہ آپ نے کم از کم ایک منیمم لیول جو ہے ایک اسٹینڈرڈ کا وہ اچیو کرنا ہے. اس کے بعد آپ کوئی میڈیکل کالج قرار دیے جا سکتے ہیں, آپ ایک پوسٹ گریجویشن کر سکتے ہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں, اور آپ کوئی ڈگری کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو بالکل ہی ہم تو بہت ہی پیچھے ہوتے. اس کے ساتھ ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے اور ہر ایک نے اپنا رول ادا کرنا ہے, تو چانسز ہمیشہ ہوتے ہیں امپروو ہونے کے لیے. صحیح صحیح. تو جیسے آپ نے بتایا کہ جو ہے تھوڑا سا ریفلیکشن کی ضرورت ہے, جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے اس میں تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ جو ہے وہ ڈیفیشنسیز کو فل کر سکیں. آخر میں جو ہے ڈاکٹر شیرین, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے ہمارے سننے والے ہیں, جونیئر ڈاکٹرز ہیں, پروفیشنلز ہیں ان پریکٹس, تو ہم ایز اے سپروائزر, ایز اے سیزنڈ کلینیشین, آپ یہ ایک ایسی بات بتائیے سب لوگوں کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لازمی جو ہے ان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے, اور ایک ایسی بات بتائیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ لازمی جو ہے نا اس سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے اپنے پروفیشنل کیریئر. کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے جو بیسک چیز ہے وہ ہارڈ ورک ہے. اگر آپ ہارڈ ورکر نہیں ہے, یو کانٹ بی آن دی ٹاپ. یہ تو آپ لکھ کے رکھ لیں. ایکول جو کمپٹنسی کے لوگ ہوں گے, ایک ہارڈ ورکر ہوگا, ایک نہیں ہوگا, تو جو ہارڈ ورکر ہے وہ سپرسیڈ کر جاتا ہے. بعض اوقات کم کمپٹنسی والا ود ہارڈ ورک وہ ایون بیٹر کمپٹنسی والے کو بھی بیٹ کر جاتا ہے, وہ اس سے آگے نکل جاتا ہے. تو ہارڈ ورک تو بالکل ہی ایک بیس ہے کسی بھی چیز کے لیے, کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے. اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں کمفرٹ کو بھی وہ لوں, انجوائے کروں, اور میں کہوں کہ اور مجھے کامیابی بھی, بڑی کامیابی بھی ملے. اس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ چیزیں ایک ساتھ وہ نہیں کرتی, ٹھیلے نہیں کرتی. جس چیز کے لیے میں کہوں گی کہ اوائڈ کرنا چاہیے, ڈو ناٹ ٹیک شارٹ کٹس. یہ لائف میں کسی بھی چیز میں ڈو ناٹ ٹیک شارٹ کٹس. شارٹ کٹس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے, اور جو شارٹ کٹس ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹس کا. تو ڈو ناٹ ٹیک شارٹ کٹس. ہر چیز کا ایک طریقہ ہے, ایک راستہ ہے. آپ اس راستے کو اڈاپٹ کریں, اس راستے پہ چلیں, تو آپ ایک محفوظ طریقے سے اپنے منزل پہ پہنچیں گے. تو ڈو ناٹ ٹیک شارٹ کٹس اور ہارڈ ورک, یہ دو چیزیں اگر کمبینیشن ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کامیاب نہ ہو. صحیح. تو بڑا اچھا جو ہے آپ نے گائیڈ کیا میں. ڈاکٹر شیرین, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا جو ہے آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا, اور مجھے یقین ہے کہ یہ سننے والے جو ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے جونیئر ڈاکٹر, ریزیڈنٹس, کولیگس, تو آپ کے جو ہے ایکسپیرینسز اور آپ کی جو ہے اچھی باتوں سے بڑا فائدہ لیں گے. کم از کم مجھے تو بڑا مزہ آیا, اور میں ضرور جو ہے ساری باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کروں.